مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، بھائیو، دوستو، سن 11 نبوی میں مدینہ منورہ سے آئے ہوئے کچھ حضرات اور خاص طور پر قبیلہ اوس کے چند حضرات، جن میں اسعد بن زرارہ، حضرت عوف بن مالک اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم پیش ہیں۔ یہ 5 ان کے ساتھ 2 اور حضرات تھے۔ یہ 5 حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر مدینہ منورہ واپس ہوئے، اور یہ منا میں ایک گھاٹی کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے میں گئے اور ان سے بات کی تو ان لوگوں نے آپ کی بات مانی۔ اگلے سال اپنے ساتھ مزید 5 یہ تھے، 7 اور لائے، جن میں حضرت عبادہ بن صامت بڑے معروف صحابی ہیں، اوس عباس ابن عبادہ، یہ 2 حضرات اس میں خاص طور پر معروف ہیں۔ تقریباً یہ 12 حضرات ہوئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بڑی تکالیف کا سامنا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہماری طرف آ جائیں۔ آپ نے ان کے ساتھ 2 حضرات دعوت کے لیے بھیج دیے، جس میں حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم، دونوں بڑے پائے کے صحابی ہیں۔ ان کو بھیجا اور انہوں نے وہاں جا کے قبائل میں انفرادی طور پر مختلف حالات مواقع میں بڑا ڈٹ کر کام کیا، اور تقریباً ایسا ماحول بنایا کہ اہل مدینہ کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچ بس گئی، اور وہ آپ کے لیے دل دادا و دل فرشیدہ ہو گئے۔ اگلے سال ان حضرات نے جب آپ کو دعوت دی تو آپ نے ساتھیوں کو اجازت دی کہ بھائی آپ لوگ میں ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ، لیکن آپ اللہ کے حکم کے منتظر رہے کہ کب اللہ کا حکم آئے تو میں بھی جاؤں۔ انتظار تو تھا ہی، بہت سے حضرات چلے گئے مدینہ منورہ، تو انتظار کی ان گھڑیوں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک دن وہ وقت بھی آیا کہ آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں، اور دار الندوہ جو قریش کا مشورے کا گھر تھا، وہاں پر آپ کے قتل کی منصوبہ بندی ہوئی۔ اللہ نے آپ کو اطلاع دی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لے کر آپ غار ثور میں پہنچے۔ اب یہاں پر 3 آدمیوں کا کردار ہے۔ ایک ہے آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے حضرت میسر، وہ ان کے لیے دن بھر بکریاں چراتا تھا اور رات کو انہیں یہاں کر دودھ دیتا تھا۔ دوسری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء بن نطاقین۔ بن نطاقین اس لیے کہتے ہیں جب آپ حضرات کے لیے وہ کھانا بنا کر لے کر آنے لگی تو ظاہر اس زمانے میں شاپر واپر تو ہوتے نہیں تھے، ان کو کسی چادر وادر میں باندھ کر لایا جاتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو اپنی کمر میں بندھی ہوئی ایک چادر چھوٹی سی جو عموماً عورتیں کام کرتے وقت کمر پہ باندھ لیتی ہیں، اسے نکالا، اس کو 2 حصے کیا، تو 2 دن نطاقین یعنی 2 ٹکڑوں والی اپنی چادر کو کمر کس کو کمر بند کو 2 حصوں میں کیا اور اس میں کھانا باندھ کر ان تک پہنچایا۔ اور تیسرا شخص حضرت عبداللہ بن ابی بکر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، وہ دن کو لوگوں میں گل مل جاتا، ان کے احوال لیتا، شام کو آ کر ان کو بتاتا تھا۔ 3 راتیں یہاں رہے۔ قریش مکہ نے بڑی کوششیں کی پکڑنے کے لیے، بڑے بڑے اعلان کیے۔ تیسرے دن کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے ہجرت کا بندوبست کیا ہوا تھا۔
ایک تو 2 اونٹنیوں کا بندوبست کیا تھا سفر کے لیے، اور دوسرا سفر کے لیے رہبر کی ضرورت پڑتی ہے، راستہ دکھانے والے کی، تو اس کی خدمات کے لیے انہوں نے ایک آدمی عبداللہ بن قریظہ، یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن وہ وفادار تھا حضرت ابوبکر کا، ان کو بھی انہوں نے پہلے سے ہائر کیا ہوا تھا۔ اب معمول کے مطابق، پروگرام کے مطابق عبداللہ بن قریظہ ان کو لے کے نکلے یہاں سے، اور عام راستے سے ہٹ کر، کیونکہ بڑا اعلان تھا 100 اونٹوں کا، مکے میں اعلان کیا تھا سرداران قریش نے کہ جو محمد کو زندہ حالت میں یا مردہ حالت میں ہمارے پاس لائے ان کو 100 اونٹ کا اعلان۔ اب اس زمانے میں اونٹ بڑی قیمتی چیز تھی، آج بھی قیمتی ہے، تو 100 اونٹ بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی۔ اب ہر ایک نے کوششیں کی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کہ یہ 100 اونٹ مل جائے۔ بہرحال یہ حضرات یہاں سے راستہ بدل کے، عبداللہ بن قریظہ بڑے حذاق اور سمجھدار آدمی تھے، راستہ بدل کر وہ مدینے کی طرف نکلے۔ راستے میں ام معبد خزاعی رضی اللہ عنہا کا قصہ آتا ہے، ان کا خیمہ راستے کے اوپر پڑتا تھا، تو جو بھی جاتے بڑی خدمت گزار تھی، بڑی مہمان نواز تھی، جو بھی ہوتا مہمانوں کے لیے پیش کرتی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جب پہنچا تو انہوں نے بھی حسب معمول کہا کہ کوئی چیز، کوئی گوشت، کوئی پانی شانی ہو تو دے دیں، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ایک جانب ایک بکری ہے، فرمایا کہ یہ کیوں یہاں پر آج موجود ہے، یہ اپنے ریوڑ کے ساتھ چلنے کیوں نہیں گئی؟ حضرت ام معبد نے کہا کہ یہ بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے دودھ نکالتا ہوں۔ کہنے لگی اگر دودھ دینے کے قابل ہوتی تو یہ یہاں کیوں ہوتی، یہ تو ریوڑ میں ہوتی۔ بہرحال آپ نے اجازت دی اور بسم اللہ پڑھ کر ان کے بکری کے تھنوں پہ ہاتھ مارا اور ایک بڑا برتن منگوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہیں، آپ کی برکت کہیں کہ وہ بکری جو بھوکی ہے اور کمزور ہے، ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی، بیمار ہے، اتنا دودھ آیا اس کے تھن سے کہ وہ پورا برتن بھر گیا، بلکہ ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے سب بھر گئے۔ آپ نے ام معبد کو اکراماً وہ دودھ پیش کیا کہ آپ پہلے پی لیں، آپ نوش فرما لیں۔ انہوں نے پیا، پھر آپ نے، آپ کے ساتھی اور سب نے دودھ پیا، لیکن پھر بھی وہ برتن بھرا کا بھرا تھا۔ شام کو جب ابو معبد آیا، معبد کا والد جو بکریاں چرانے گیا تھا، اس نے دیکھا کہ برتن بھرا ہوا دودھ ہے، مجھے لگا یہ کہاں سے آیا؟ پھر حضرت جو ام معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا، جو حدیث میں انہی کے الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اب اس طرف ہم جائیں گے تو بات بڑھ جائے گی۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا۔ حضرت ابو معبد سمجھ گئے وہ نہ ہو یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں مکے میں باتیں پھیلی ہوئی ہیں، اس کے اخلاق کے بارے میں، اس کی نیکیوں کے بارے میں، اس کی اچھائیوں کے بارے میں۔ بہرحال آپ یہاں سے چلے گئے، لیکن اب اگلی بات، کیونکہ مکے میں تو اعلان تھا کہ 100 اونٹ ملیں گے، ہر کوئی اپنے طور پر نکلا، تو سراقہ ابن مالک یہ اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا، بڑا بہادر تھا اور دوڑنے میں اپنی مثال آپ تھا۔ سراقہ ابن مالک یعنی گھوڑے کو اس کے ساتھ دوڑایا جائے تو یہ گھوڑے سے آگے نکلتا تھا، اتنا تیز تھا۔ تو یہ نکلا اور اپنی حکمت عملی سے اسی راستے پہ چلا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے نکلے تھے۔ راستے میں جا کر پا لیا ان کو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بھائی یہ تو سراقہ آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو آ گیا، یہ ہمیں پکڑے گا، ہماری خبر دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد یوں فرمائی کہ جب وہ قریب آیا تو پتھریلی زمین ہے، سخت زمین ہے، سراقہ ابن مالک کے گھوڑے کے پاؤں اس زمین میں دھس گئے۔ اللہ کی شان ہے، اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں، فوراً معافی مانگا، بس مجھے معاف کر دیں، دعا کریں کہ میرے گھوڑے کے پاؤں زمین سے باہر آ جائیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں۔ آپ نے دعا کی، پاؤں آزاد ہو گئے، نکلا، لیکن لالچ اتنی بڑی تھی کہ پھر نیت بدل گئی، پھر وہ پیچھے لگا، پھر اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے، اس کے گھوڑے کے پاؤں۔ بہرحال اب کے بڑی معافی تلافی اور پھر اس کے بعد اس نے وعدہ کیا
کہ اب میں خود تو تمہارے پیچھے نہیں پڑوں گا، بلکہ جو بھی مجھے راستے میں ملے گا اس کو منع کر دوں گا کہ اس راستے میں آپ نہیں ہیں۔ یہی ہوا کہ پھر یہاں سے واپس ہوا، راستے میں جو بھی ملا کہا کہ بھائی ادھر جانے کی ضرورت نہیں، یہاں کوئی نہیں۔ اسی طرح آگے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے چلتے قباء میں پہنچے، اور قباء مدینے کی پہلی آبادی۔ یہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ یاد رکھیں کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے نبی علیہ السلام کی اتباع میں کہ وہ جہاں جاتا ہے پہلے اپنی عبادت گاہ کا بندوبست کرتا ہے۔ تو آپ نے بھی یہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی، خود اینٹ رکھے، خود پتھر لائے، ساتھیوں سے کہا، ابو بکر جو بھی حضرات آپ کے ساتھ تھے۔ اور یہ مسجد قباء وہ ہے کہ جس کی قرآن کریم میں تعریف آئی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی، اور اس مسجد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کر کے آئے اور یہاں پر 2 رکعت پڑھے، 2 گانا پڑھے، تو اس کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر عصر کے بعد اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت پڑھتے۔ آج بھی مسجد موجود ہے، حج عمرے پر جانے والے حضرات جانتے ہیں۔ اور یہاں کے جو لوگ ہیں اہل قباء، مسجد قباء کے نمازی، ان کی تعریف آئی ہے قرآن میں، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، کہ اس کے نمازی، اس کے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ بڑی پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں سے کہ بھائی آپ لوگ کیا طریقہ اختیار کر رہے ہو صفائی کے لیے، طہارت کے لیے؟ اللہ نے آپ کی تعریف کی ہے۔ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ، ہم جب استنجا کرتے ہیں تو پہلے ڈھیلا پتھر جو بھی ہے اس سے پہلے استنجا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پانی سے وضو کو اپنے استنجا کرتے ہیں۔ پہلے پتھر یا اینٹ کا ڈھیلا جو بھی ہے اس سے استنجا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ طہارت کے اندر مبالغہ ہے، اس لیے طہارت کے حوالے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ موضوع دوسری طرف نکل جائے گا۔ عموماً اس زمانے میں بھی جو بے احتیاط لوگ ہوتے تھے وہ یوں کرتے تھے کہ بس کہیں اس وقت تو یہ پیشاب وغیرہ ہوتے نہیں تھے، کیونکہ صحرا میں پیشاب کرتے تھے تو الٹا پیشاب کے چھرے جو ہیں وہ انسان کے بدن پر، کپڑوں پر آتے رہتے ہیں، چھینٹے جسے کہتے ہیں، اس سے ناپاکی ہوتی ہے۔ لیکن محتاط لوگ اس وقت بھی احتیاط کرتے ہیں۔ اور آج کل اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ ہمارے اکثر نوجوان، غیر مسلم تو کرتے ہی ہیں، مسلمان بھی جو پینٹ پتلون پہنتے ہیں اکثر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، اکثر یا کچھ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی عوامی باتھ روم میں جائیں، یہی نظر آتا ہے کہ پیشاب کی چھینٹیں ادھر ادھر لگی ہوئی ہیں۔ اس سے اپنے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں، بدن خراب ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی ہے۔ ایک دفعہ آپ جا رہے تھے کسی قبر کے اوپر سے، فرمایا کہ اس وقت ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، انہما لیعذبان، فرمایا وما یعذبان بکبیر، ان کو سزائے قبر یا عذاب قبر ہونے کی کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، لیکن ان کو سزا ہو رہی ہے۔ سوال ہوگا کہ جب بڑی وجہ نہیں ہے تو سوال عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ عذاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے یعنی ایسے 2 معمولی کام جن کو لوگ بڑا نہیں سمجھتے، بڑا گناہ نہیں سمجھتے، لیکن وہ ہیں سزا والے، جن کی وجہ سے سزا ہوتی ہے۔ فرمایا ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ تو چغلیاں کھاتا ہے۔ چغلی کا مطلب یہ کہ آپ کی بات اس کو بتائے، اس کی بات اس کو بتائے، آپس میں
ہر بات بتانے کی نظر تو نہیں ہوتی، فائدے کی بات، اچھائی کی بات، جس سے کسی کا دینی دنیا میں کوئی بھی فائدہ ہو بتا دیں گے، لیکن جس میں فائدہ نقصان نہیں ہے اس کے بتانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہ بتانا افضل۔ اور جس بات کے کہنے سے نقصان ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، اس کا بتانا گناہ ہے اور چغلی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، صحیح حدیث، چغل خور جنت میں نہیں جائے۔ ہمارے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جب تک وہ بات بتاتے نہیں تو پیٹ میں درد ہوتا ہے، مروڑ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ وہ بات جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے آگے منتقل نہ کریں، بے شک کچھ دیر کے لیے پیٹ درد ہو اس کو وہی دبا دیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے بتایا، فرمایا کہ دوسرا شخص جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات جلدی جلدی پیشاب کر کے نکلتے ہیں تو قطرے بعد میں آتے ہیں، اس کی وجہ سے کپڑا، رانے، جسم ناپاک ہوتا ہے۔ تو احتیاط کریں۔ وبال آپ نے دیکھا، سزا آپ نے دیکھا کہ اس بے احتیاطی کی وجہ سے، چھوٹی سی بے احتیاطی کی وجہ سے انسان کو عذاب قبر میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اور یہ میری آپ کی خبر نہیں ہے بلکہ اس شخص کی خبر ہے، اس ذات کی خبر ہے جو کہ وما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کی اجازت سے بولتے ہیں۔ گویا یہ اللہ نے آپ سے بلوایا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانا مدینہ منورہ تھا، قباء میں ٹھہرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، مسجد بنائی، جتنے دن یہاں رہے، نماز پڑھے، پھر یہاں سے مدینہ جانا ہو۔ اب مدینہ منورہ میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، لوگ ہمیشہ آپ کا منتظر ہیں، صبح نکلتے ہیں گھروں سے، مدینہ کی اطراف میں آتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، شام ہوتی ہے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال وہ دن بھی آیا کہ آپ یہاں سے رونما ہوئے۔ اب بنی نجار کی بیٹیاں، لڑکیاں چھوٹی چھوٹی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اشعار پڑھنے لگے۔ وہ اشعار ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جد بالامر المطاع۔ اس طرح کے اشعار انہوں نے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دف بجا کر استقبال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ داخل ہوئے، سارے لوگ بڑے خوش ہوئے، ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ ان کا مہمان بنے، ہر کوئی آ کر آگے بڑھ کر آپ کے اونٹنی کا نکیل پکڑتا، لیکن اونٹنی تھی کہ وہ آگے ہی جاتی، اسوا نام تھا آپ کی اونٹنی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لوگوں دعوها، اس کو اپنے ہاتھ میں چھوڑو، فإنها مأمورة بأمر اللہ، اس کو اللہ کا جہاں ٹھہرنے کا حکم ہوگا یہ وہی جا کر ٹھہرے۔ اور ہوا یوں کہ جاتے جاتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جا کر گھر کے سامنے بیٹھا۔ اب اس گھر کا بھی ایک واقعہ ہے۔ کسی زمانے میں کافی عرصہ پہلے یہاں سے بادشاہ یمن جس کا نام تھا تبع، وہ یہاں سے گزرا اور اس کے ساتھ تقریباً 400 علماء توریت تھے، توریت جاننے والے علماء۔ وہ جب یہاں پہنچے تو انہوں نے بادشاہ سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کسی سرزمین پہ اپنا پڑاؤ ڈالیں گے اور یہیں رہیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں بھائی؟ کہنے لگے ہماری کتابوں میں جو نبی آخر الزمان، نبی خاتم الانبیاء کے ہجرت کی جو جگہ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ جگہ یہی ہے، اس لیے آپ اجازت دیں کہ ہم بس یہی رہیں تاکہ جب وہ آئے تو ہمارے آل و عیال، ہماری نسل ان کا استقبال ہو۔ بادشاہ بڑا اچھا تھا، رحم دل تھا، اس نے اس وقت اپنے حساب سے اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا کہ میں اگر ہوتا تو میں بھی ان پر ایمان لاتا۔ اور پھر ہر عالم کے لیے الگ الگ گھر بنایا، شادیاں کرائی اور اس کے بعد ان کو اچھا خاصا مال دے کر ان کو یہاں پر ٹھہرایا اور فرمایا کہ ایک گھر اس نبی کے لیے بھی بناؤ، بلکہ بنوایا کہ جب وہ نبی آئے تو وہ اس گھر میں ٹھہرے۔
پھر ایک خط لکھا، سند لکھا کہ یہ گھر اس نبی کا ہوگا، اور اس کے لیے لکھ کر وصیت نامہ اپنا مہر اس میں ثبت کر دیا۔ اس کے بعد ایک عالم کو پکڑایا کہ یہ آپ رکھیں اور اپنی نسل کو یہ خط منتقل کرتے رہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے تھے۔ بہرحال آپ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھر دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تھا، جو اس بادشاہ نے اس وقت بنوایا تھا، اور وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا جو اس بادشاہ نے لکھا ہوا۔ بہرحال یہاں پہنچنے کے بعد آپ یہاں ٹھہرے، اور اس کے بعد پھر مسجد کا معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو بلا کر مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی۔ اب اس میں خود بھی آپ کام کر رہے ہیں، صحابہ بھی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اب مسجد کا معاملہ تو اتنا متبرک معاملہ ہے، بابرکت معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں۔ مسجد کی بنیاد ڈالی گئی۔ اب مدینہ منورہ آنے کے بعد وفود آنا شروع ہو گئے، یہود کے، نصارہ کے، مشرکین کے، ادھر ادھر کے، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی کتابوں میں لکھا تھا اہل کتاب کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، اور آپ کی ساری علامات موجود تھیں، اور اتنی واضح علامات تھیں کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی ان واضح اور ظاہر نشانیوں کی وجہ سے وہ کی لوگ جو کتاب کو جانتے تھے، توریت کو، انجیل کو، کہ وہ آپ کو اس طرح جانتے تھے جیسے کوئی شخص اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ اب آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی آپ کے سامنے پیدا ہوا، آپ کے سامنے بڑا ہوا، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، 10,000 10 لاکھ بھی ہو تو آپ اپنے بچے کو پہچانیں گے۔ اتنی واضح علامات تھی کہ وہ لوگ ان نشانیوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے تھے۔ بہرحال آئے، اس میں سے جو اچھے اور نیک دل اور نیک سیرت تھے انہوں نے تو آپ پر ایمان لایا، لیکن جو لالچ اور حرص اور حوث کے مارے ہوئے تھے، جن کے سامنے اپنی سرداری، اپنی بڑائی جاتے ہوئے نظر آتی تھی، تو انہوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ خاص طور پر ذکر ملتا حضرت عبداللہ بن سلام، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، آئے، کہا کہ میں اس نبی سے ملوں گا، دیکھوں گا کہ کیا واقعی وہی نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا، ملاقات ہوئی، آپ سے بات چیت ہوئی، پھر اپنے ریمارکس یوں دیے، فرمایا کہ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ الْكَذَّابِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے پر میری پہلی نظر پڑی، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے۔ ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو میں کچھ اور لوگ بھی آئے، مختلف آئے، اب ساری بات تو بیان نہیں کر سکتے۔ اسلام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کا واقعہ بڑا معروف مشہور ہے۔ یہ بادشاہ ایران کی طرف سے، شہنشاہ کی طرف سے، ان کے والد کسی علاقے کے والی تھے، بڑے تھے، گورنر تھے، حاکم تھے، بڑے اہتمام سے اور احتیاط سے ان کو پالا تھا، نازک دوشیزے کی طرح ان کے والد نے ان کی پرورش کی تھی۔ بہرحال ان کو پتہ چلا وہاں علاقے میں کوئی عیسائی گرجا گھر ہے، تو کبھی اپنے کھیتوں، اپنی جو زمینیں تھی وہاں جاتے جاتے کبھی وہاں سے گزر ہوتا تو ان کو اندر سے کچھ آوازیں آتی تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں جا کر بیٹھے تھوڑی دیر، دیکھوں کیا ہو رہا، تو وہ جو باتیں کرتے تھے وہ ان کے دل کو لگی، کیونکہ یہ تو آتش پرست ہے نا، آپ کے پجاری ہیں، تو وہ باتیں اچھی لگی، اہل کتاب تھے وہ لوگ، تو وہاں بیٹھے بیٹھے بہرحال ان کو کہا کہ یہ باتیں تم کہاں سے سیکھتے ہو، کہاں سے آتی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا۔ پھر جس کے پاس وہ جاتے تھے، اب آتے جاتے جب وہاں زیادہ ٹائم لگتا تو باپ کو خطرہ ہوا کہ بھائی یہ کہیں کیا کر رہا ہے، پتہ چلا کہ یہ تو وہاں جاتا ہے۔ اب انہوں نے حضرت سلمان کو باندھا، زنجیروں سے ان کو باندھا کہ وہاں نہ جا سکے۔ بہرحال انہوں نے ان کے پاس یہ پیغام بھجوایا کہ کوئی آپ کا وفد شام جانے والا ہو تو مجھے بھی خبر کر دو۔ بہرحال وہ وقت آیا کہ اس قافلے کے ساتھ یہ شام پہنچے۔ وہاں پر جو ان کا بڑا راہب تھا اس کے پاس آپ خدمت گزار ہوتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، کیونکہ اصل مقصد جو ہے تلاش حق تھا۔
پھر وہاں سے جب وہ مر گیا دوسرا آیا اس کی جگہ، اس کی خدمت کرتے رہے، ان کے قریبی آدمی بنتے رہے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے بتایا کہ بھائی سرزمین یثرب میں ایک آدمی آنے والا جس کا نام محمد ہے، آپ کوشش کرو کہ وہاں پہنچو۔ بہرحال پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے پھر ایک قافلہ آیا، اس کے ساتھ گیا، لیکن ان بدبختوں نے آگے جا کر آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا، اور پھر بنو قریظہ کے ایک شخص نے اسے خریدا اور مدینہ منورہ لے گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اچھا اس آدمی نے، عیسائی عالم نے 3 علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی تھی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، وہ نبی صرف صدقے کا مال نہیں کھایا گا، ہدیہ قبول کرے گا، اور تیسری بات بتائی کہ ان کے 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو اب مجھے شوق ہوا کہ کہیں یہ وہ آدمی تو نہیں۔ فرمایا کہ میں اپنے آقا جس کے پاس کام کرتے تھے اسے اجازت دی، جا کر میں کھجور ان کے سامنے میں نے پیش کیا، کہا کہ یہ کچھ صدقے کے کھجور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود نہیں کھائے، ساتھیوں کو کھائی، بھائی تم لوگ کھا لو۔ فرمایا کہ میری پہلی علامت پوری ہو گئی۔ اگلے دن کچھ کھجور لے کر کہا کہ یہ ہدیے دیں، تو آپ نے خود بھی کھائے اور ساتھیوں کو بھی دیا، تو دوسری بات بھی پوری ہو گئی۔ تیسرے دن آئے اور کسی بہانے آپ کے پیچھے گئے مہر نبوت دیکھنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی، آپ نے وہ بھی دیکھی۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سلمان نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا، پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے پھر کہا کہ بھائی اپنے جو آقا ہے اس سے کتابت کر لو۔ کتابت کا مطلب یہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ بھائی میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، مجھے آزاد کرو۔ تو اس معاہدے پر جب وہ اتنے پیسے برابر کرتا تو اس کو آزاد کرتا تھا۔ تو اس نے ایک باری شرط رکھی، پتہ نہیں 40 اوقیہ دینار اور پتہ نہیں کوئی 100 کھجور کے باغ، 100 کھجور لگائیں ایک باغ میں، جب وہ بڑے ہو جائیں تو آپ آزاد۔ بہرحال وہ ہو گیا الحمدللہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بعد میں ان کے کوئی آئے اور حضرت سلمان کو لے جانے کا مطالبہ کیا، تو حضرت سلمان نے کہا کہ اب تو میں کہیں نہیں جاؤں، میں محمد کے ساتھ ہوں۔ تو آپ کے نام کے ساتھ سلمان فارسی کے بجائے سلمان بن اسلام کہا جانے لگا کہ اسلام کا بیٹا سلمان، اور اللہ نے اس سے بڑا کام کیا۔ بہرحال اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ٹائم گزارا۔ اب چونکہ یہاں آنے کے بعد بھی جو یہودی قبائل تھے، 3 بڑے بڑے قبیلے تھے مدینہ کے اطراف میں، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، ان کی تو مسلمانوں سے پرانی دشمنی تھی ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے طور پر ان تینوں کے ساتھ معاہدے کیے تاکہ ساتھیوں کو نقصان نہ پہنچائیں، ساتھیوں کو تکلیف نہ دیں، ان کے ساتھ معاہدے کیے۔ اس کے بعد پھر مدینے میں آپ نے ڈٹ کر اسلام کا کام کیا، بے خوف ہو کر، اوس میں، خزرج میں، قریظہ میں، ہر علاقوں میں، اور بڑی تعداد میں مسلمان مدینہ منورہ میں مسلمان ہو گئے، بہت سے لوگ مسلمان میں اسلام میں داخل ہوئے۔ اب ایک اور واقعہ یہاں پر ہوا تحویل قبلہ کا، نہیں تحویل قبلہ سے پہلے اذان کا، اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں۔ اذان کا معاملہ یہ ہوا کہ جب مسجد بنی، لوگ نماز کے لیے آنے لگے، تو اس وقت باضابطہ نماز کو بلانے کا کوئی طریقہ رائج نہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، بٹھایا، مشورہ کیا کہ بھائی ہم کس طرح لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے؟ تو کسی نے کہا کہ یار جس طرح یہ عیسائی جو ہیں وہ ناقوس بجاتے ہیں، ناقوس وہ ایک لکڑی ٹائپ ہوتی ہے، اس کو بجاتے ہیں، آواز جاتی ہے تو لوگ آتے ہیں کہ بھائی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے۔ کسی نے کہا نہیں، بلکہ بوگ کہتے ہیں بغلے بجانے، تو لوگ بغلے بجا بجا کر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ تو اس پر پھر اختلاف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، ناقوس بجانا عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ پھر کسی نے کہا جب نماز کا وقت ہو تو ایک ساتھی جا کر پہاڑی کے اوپر جا کر آگ جلائے تاکہ پتہ چلے نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو کسی نے کہا آپ نے فرمایا کہ یہ تو آتش پرستوں کا طریقہ ہے۔ بہرحال کوئی بات طے نہیں ہوئی، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن زید صحابی جو بڑے منفرد تھے، یار ایسا کیوں ہو رہا ہے، کچھ ہونا چاہیے۔ تو رات کو دیکھا کہ خواب میں ایک بڑا سفید پوش، سفید ریش آدمی ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس ہے، عیسائیوں کا جو گھنٹہ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جس سے آواز نکلتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک بزرگ حضرت یہ مجھے آپ بیچو گے؟ اس نے کہا کیوں، کیا کرنا ہے؟
کہنے لگا ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ تو اس بزرگ نے کہا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ پھر اس نے کہا جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے ایک آدمی کھڑے ہو کر یہ کلمات کہے، پھر پوری اذان اللہ اکبر سے لے کر آخر اللہ اکبر تک لا الہ الا اللہ وہ ان کو سنائے۔ پھر ذرا سا ہٹ کر فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہونے لگے تو یہ کلمات کہو، اقامت سکھائے۔ اب وہ حضرت عبداللہ بن زید انتظار میں ہے کہ کب صبح ہو اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوشخبری لے کر جاؤں۔ صبح ہوتے ہی آپ وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی۔ جب آپ نے یہ سنا فرمایا کہ ہاں یہی طریقہ ہے، فوراً حضرت بلال کو بلایا اور حضرت عبداللہ سے کہا کہ وہ سارے کلمات ان کو کہو، اور پھر ان کلمات کے ذریعے پہلی دفعہ حضرت بلال نے اذان دی۔ اور آپ کو بھی تسلی ہو گئی جب آپ معراج پر گئے تھے تو یہی کلمات کہے گئے تھے۔ اس کے بعد جب یہ اذان کی آواز عمر نے سنی تو اپنے کپڑا سمیٹتے ہوئے اٹھاتے ہوئے آپ بھی پہنچے اور کہا کہ خدا کی قسم میں نے بھی والذی بعثک بالحق، اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچ کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی سیم خواب دیکھا ہے جو حضرت عبداللہ نے۔ اس طرح اذان کی ابتدا بھی ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر آگے کے مراحل ہیں، تحویل عقیدہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں کوشش کریں گے کہ اس کو اجمالی طور پر اس ٹاپک کو مکمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنا بھی آپ پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، یقین جانے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ہے۔